अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 21 जमादिय सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इंतखाबी इस्लाहात पर मुबाहसे में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के राज्यसभा के रुकन और पार्टी के खजांची अजय माकिन ने इलेक्शन के दौरान मसावी मौक़ों के हवाले से कांग्रेस और बीजेपी के बैंक बैलेंस का हवाला देकर कई अहम सवालात खड़े किए। उन्होंने बताया कि 2014 में बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने के बाद जाफरानी पार्टी को मिले चंदे में गैर मामूली इजाफा हुआ है और आज इसके पास कांग्रेस के मुकाबले 75% ज़्यादा फंड है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन से कबल कांग्रेस के बैंक खातों को मुंजमद किए जाने का मामला उठाते हुए सवाल किया कि इलेक्शन के दौरान बराबरी के मौके वाली बात कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियती इदारों में हक तालीम कानून यानी RTE को नाफिज करने की दरख्वास्त पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए न सिर्फ इसे खारिज कर दिया बल्कि अर्जी दाखिल करने वाली तंजीम पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। वाज़ेह के तंजीम ने 2014 के आईनी बेंच के फैसले को आर्टिकल 32 के तहत चैलेंज करते हुए रिट पिटीशन दायर की थी। आईनी बेंच ने अक़लियती तालीमी इदारों को RTE से मुस्तस्ना करार दिया था। जस्टिस BV नागरत्ना और R महादेवन की बेंच ने रिट पिटीशन को मुस्तरद करते हुए इसे अदालती अमल का सरासर गलत इस्तेमाल करार दिया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई भी रिट पिटीशन काबिल समाअत नहीं है। उत्तर प्रदेश के दादरी में बकरीद के मौके पर फ्रिज में बड़े का गोश्त होने के शुबे में मोहम्मद अखलाक को हुजूमी तशद्दुद में हलाक कर देने वालों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की योगी हुकूमत की दरख्वास्त पर इस्तिखासा ने अपना मौक़िफ़ मौसर तरीके से रखने के लिए इजाफी वक्त मांग लिया, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। इसके साथ ही इस पर अगली समाअत की तारीख 18 दिसंबर तय की गई है। बरेली की एक अदालत ने बरेली फसादात के मुल्जिम मौलाना तौक़ीर रज़ा और नदीम खान को 1-1 लाख रुपए के मुचल्लिकों पर मशरूत जमानत दे दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट ने यह जानकारी दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट महेश सिंह यादव ने बताया कि दोनों मुल्जिमीन ने एडिशनल सेशन जज अमृता शुक्ला की अदालत में अपने वकला के जरिए जमानत की दरख्वास्तें दायर की थी। तहम इस जमानत के बाद भी तौक़ीर रज़ा को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि इनकी 6 दीगर मुकदमात में जमानत ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। उन्होंने कहा कि मशरूत जमानत देने के अपने फैसले में अदालत ने कहा कि मुल्जिम तफ्तीशी अफसर की इजाज़त के बगैर शहर से बाहर नहीं जा सकेगा। अगर मुल्जिमीन तफ्तीश में ताउन नहीं करते तो तफ्तीशी अफसर को इनकी जमानत मनसूखी के लिए अदालत में दरख्वास्त देने का हक हासिल होगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उर्दू और अरबी की यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाए। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को पेश करते हुए कहा कि मुल्क में उर्दू और अरबी बोलने वालों की तादाद कम हो रही है। अरबी और उर्दू महज एक ज़बान नहीं है बल्कि वो इस मुल्क के अजीम तहजीबी विरसा का एक हिस्सा है। अरबी ज़बान को अक़वाम मुत्तहिदा की 6 अहम सरकारी ज़बानों में तस्लीम किया गया है। ये ज़बान अरब दुनिया के साथ तहजीबी डिप्लोमेसी में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में अहम रोल अदा कर सकती है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उर्दू दस्तूर के शेड्यूल 8 के तहत 22 अहम सरकारी ज़बानों में शामिल है। उर्दू ज़बान इसी मुल्क में पैदा हुई। इसी ज़बान ने मुल्क को आज़ादी दिलाने और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। उर्दू ज़बान में प्रेमचंद की किताब सोज़ वतन पर अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगा दी थी। ये पाबंदी महज इसलिए लगाई गई थी कि इस किताब में हुब्बुल वतनी का तज़किरा किया गया था। मरकज़ी काबीना ने हिंदुस्तान की मरदमशुमारी 2027 के इनेकाद के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पहली मरतबा इस मरदमशुमारी में ज़ात पात को भी शामिल किया जाएगा। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा काबीना के इजलास में मरदमशुमारी के इनेकाद की तजवीज़ को मंजूरी दी गई है, जो कि पहली डिजिटल मुहिम होगी। उन्होंने बताया कि तकरीबन 30 लाख शुमार कुनिंदे इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। आज़ादी के बाद से यह 16वीं मरतबा है कि मुल्क में मरदमशुमारी मुनक़िद होगी। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुल्क भर में चलाई जा रही वोट चोरी मुहिम के अख्तिताम पर दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर यानी कल इतवार को एक रैली मुनज़्ज़म की जा रही है, जिससे पार्टी के आला कायदीन खिताब करेंगे। रैली के बाद कांग्रेस कायदीन का एक वफ्द इस मुहिम के दौरान जमा किए गए दस्तखतों को सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में पेश करेगी। कांग्रेस ने दावा किया है कि इसने मुहिम के दौरान करोड़ों दस्तखतें जमा की है। मरकजी वजारत तालीम ने लोकसभा में बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के साथ स्कूल बैग्स नहीं होने चाहिए। वजारत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पहली और दूसरी जमात के तलबा के बैग्स का वजन 1.5 किलो था 2.25 किलोग्राम होना चाहिए। तीसरी तब 5वीं जमात वालों के लिए बैग्स का वजन 1.25 था 2.25 किलोग्राम होना चाहिए।
چھٹی اور ساتویں جماعت کے طلبہ کے بیگز کا 2 تا 3 کلو گرام وزنی ہونی چاہیے۔ اتر پردیش حکومت نے ریاست میں ضروری خدمات کو بلا تعطل جاری رکھنے کے لیے ایسنشل سروسز مینٹیننس ایکٹ کے تحت 6 ماہ کے لیے ملازمین کی ہڑتال پر روک لگا دی ہے۔ اس سلسلے میں تمام محکموں کو باضابطہ اطلاع بھجوا دی گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے اعلان کیا کہ ریاست میں آئندہ 6 ماہ تک ہر طرح کی ہڑتال پر مکمل پابندی رہے گی تاکہ ضروری خدمات متاثر نہ ہوں۔ اس حوالے سے پرنسپل سیکریٹری برائے تقرری ایم دیوراج نے تمام محکموں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن انڈیگو میں پروازوں کی منسوخی سے متعلق جاری بحران کے درمیان مسلسل کارروائی کی جا رہی ہے۔ آج ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے ایئر لائن کی حفاظت اور آپریشنل ضوابط کی خلاف ورزی کے لیے ذمہ دار 4 فلائٹ آپریشن انسپکٹروں کو معطل کر دیا ہے۔ دریاسنا انڈیگو کے سی ای او پیٹر ایلبرٹس مسلسل دوسرے دن ڈی جی سی اے کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس سے قبل پیٹر سے تقریباً 2 گھنٹے تک گزشتہ روز حکام نے پوچھ گچھ کی تھی، جس میں آپریشنز، عملے کے انتظام، رقم کی واپسی اور معاوضہ شامل تھا۔ شاہی امام مسجد فتح پوری مفتی محمد مکرم احمد نے جمعے کی نماز سے قبل خطاب میں مسلمانوں سے اپیل کی کہ نفرت اور تعصب کا جواب اخلاق حسن سے دے اور صبر و تحمل پر عمل کریں، انشاءاللہ حالات خود ہی بہتر ہو جائیں گے۔ مفتی مکرم نے کہا کہ یہ بات قابل مذمت ہے کہ NCERT نے 7ویں کلاس کی سوشل سائنسز کی جو نئی کتاب جاری کی ہے، اس میں محمود غزنوی کے حملوں کو گزشتہ نصابی کتاب کے مقابلے میں بہت زیادہ جگہ دی گئی ہے۔ اس حصے میں محمود غزنوی کے ذریعے تباہی، لوٹ مار اور غیر مسلم علاقوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ پر وسیع بحث کی گئی ہے۔ نصاب کی پرانی کتاب میں محمود پر صرف 1 پیراگراف تھا، جبکہ نئی نصابی کتاب میں تقریباً 6 صفحات پر محیط ایک مکمل سیکشن ہے جس میں تصاویر اور باکس شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ کے طالب علموں کو سب کچھ پڑھایا جانا چاہیے، لیکن اس کا لحاظ رکھنا جانا چاہیے کہ اس سے طلبہ کا ذہن خراب نہ ہو اور نصاب کی تیاری میں ماہرین کو شامل کیا جانا چاہیے۔ دبئی میں شاہ رخ خان کے نام سے منسوب کمرشل ٹاور 5000 کروڑ سے زائد میں فروخت ہو گیا۔ ڈینیوب گروپ نے دبئی میں 1 ملین مربع فٹ پریمیم کمرشل ٹاور، جس کا نام بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان کے نام پر رکھا گیا ہے، دفتری جگہ کی شدید مانگ پر 5000 کروڑ روپے سے زیادہ میں فروخت کیا ہے۔ دبئی میں واقع ڈینیوب پراپرٹیز یہاں شیخ زاید روڈ پر تقریباً 500 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک تجارتی ٹاور شاہ رخ بائی ڈینیوب تیار کر رہی ہے۔ منگل کو دیر گئے دبئی ایگزیبیشن سینٹر میں منعقدہ ایک تقریب میں ڈینیوب گروپ کے بانی اور چیئرمین رضوان ساجد نے اعلان کیا کہ ٹاور مکمل طور پر فروخت ہو چکا ہے۔ اس تقریب میں، جس میں شاہ رخ خان نے شرکت کی، تقریباً 7000 لوگوں نے شرکت کی، جن میں ریئل اسٹیٹ بروکرز بھی شامل تھے۔ تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے پنچایت چناؤ میں کانگریس امیدواروں کی شاندار کامیابی پر قائدین اور کارکنوں کو مبارکباد پیش کی، جن کی انتھک مساعی کے نتیجے میں سرپنچوں کے عہدے پر کانگریس کے تائیدی امیدواروں کو کامیابی ملی ہے۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین کے ہمراہ گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 4230 سرپنچ کے عہدوں کے لیے چناؤ میں 2600 کانگریس کے تائیدی امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلا مقابلہ منتخب ہونے والے سرپنچوں نے 90% کانگریس کے تائیدی امیدوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی مقامات پر بی جے پی اور BRS کو 200 اور بی جے پی کو 40 نشستوں پر کامیابی ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ CPM کو 40 اور CPI کو 30 سرپنچ نشستوں پر کامیابی ملی۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر و MLC کے کویتا نے BRS قائدین کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جانب سے حقائق سے جو پردہ اٹھایا جا رہا ہے وہ صرف میچ سے قبل اچھالا جانے والا ٹاس ہے۔ یہ تو صرف آغاز ہے، ابھی اصل ٹیسٹ میچ باقی ہے۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں BRS پارٹی کے ارکان اسمبلی اور سابق وزراء کی بدعنوانیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مجھ پر جھوٹے الزامات عائد کرتے ہوئے مشتعل نہ کریں، وہ سب کچھ عوام کو بتانے مجبور ہو جائیں گی۔ کویتا نے کہا کہ وہ اب خاموش نہیں رہیں گی۔ اگر کسی BRS قائد کی بدعنوانی ان کی نظر میں آئی تو وہ اسے بے نقاب کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی۔ کویتا نے کہا کہ وہ ایک نہ ایک دن ریاست کی چیف منسٹر ضرور بنے گی اور 2014 سے اب تک کے تمام معاملات کی تحقیقات کریں گی۔ دنیا کے مشہور اور اسٹار فٹ بالر میسی کی حیدرآباد آمد نے شہر بالخصوص فلک نما پیلس کو عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ 1894 میں نظام حیدرآباد کا تعمیر کردہ یہ شاہی محل اپنی منفرد شان و شوکت، مہمان نوازی اور عالمی شخصیات کی میزبانی کے باعث عالمی شہرت رکھتا ہے، جو 2010 میں تاج فلک نما ہوٹل میں تبدیل ہو گیا۔ اسی فلک نما پیلس میں ہندی فلموں کے سپر اسٹار دبنگ سلمان خان کی بہن ارپیتا خان کی شادی ہوئی تھی، جبکہ 2017 میں وزیراعظم نریندر مودی نے صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دختر ایونکا ٹرمپ کے اعزاز میں اسی محل میں ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ اب میسی کا قیام اس کی شہرت کو بین الاقوامی کھیلوں اور مہمان نوازی کے حلقوں میں مزید بلند کرے گا۔
میسی آج ہفتے کی شام اپنی ٹیم کے ساتھ حیدرآباد پہنچیں گے اور ایئرپورٹ سے تاج فلک نما پیلس جائیں گے جہاں وہ قیام کریں گے۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ اپل اسٹیڈیم جائیں گے جہاں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ساتھ دوستانہ فٹ بال میچ کھیلیں گے۔ میچ اور دوسرے پروگرامز میں شرکت کے بعد میسی کی ٹیم واپس فلک نما پیلس لوٹے گی جہاں چند خصوصی معززین سے ملاقات کا امکان ہے۔ رات میں فلک نما پیلس میں شب بصری کے بعد میسی اتوار کی صبح ممبئی روانہ ہو جائیں گے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے مفاد عامہ کی درخواست کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے جوابی حلف نامہ داخل کرنے میں تاخیر پر 5,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس جی ایم محی الدین پر مشتمل بینچ نے کنونشن سینٹرز کے خلاف دائر کردہ مفاد عامہ کی درخواست کے سلسلے میں ہائی کورٹ کی ہدایت کے باوجود حکومت کی جانب سے حلف نامے کے عدم ادخال پر ناراضگی ظاہر کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ جرمانے کی رقم تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی میں جمع کرائی جائے۔ تلنگانہ وقف ٹریبونل نے امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کے اندراج کے لیے 3 ماہ کی مہلت دی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی درخواست پر ٹریبونل کے جج تروپتی نے احکامات جاری کیے۔ ٹریبونل نے مرکزی وزارت اقلیتی امور کو امید پورٹل کھولنے کی ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ میں تاحال 63,450 وقف جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی اور 46,000 جائیدادوں کی تفصیلات اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ توسیع سے متولیہ مینیجنگ کمیٹیوں کو راحت ملی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنا نے واضح کیا کہ سماج کو تباہی کی طرف دھکیلنے والی منشیات کی وبا کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے امن و امان کی صورتحال میں خلل پیدا کرنے والے راڈی شیٹرز کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے، اسی طرح منشیات کے معاملے سے وابستہ ملزمین اور فروخت کرنے والوں پر بھی ویسی ہی سخت نظر رکھی جائے گی۔ کمانڈ کنٹرول سینٹر میں کمشنر پولیس کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں منشیات پر قابو پانے کے لیے مختلف اہم مرکزی و ریاستی ایجنسیز کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں آئی بی، ڈی آئی آر، این سی بی، ایکسائز، کاؤنٹر انٹیلیجنس، ایگل، ایف آر آر او اور دیگر مرکزی ریاستی ایجنسیز کے عہدیدار موجود تھے۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ شہر میں منشیات کے نیٹ ورک پر قابو پانے کے لیے حیدرآباد نارکو ٹیکس انفورسمنٹ ونگ کو مزید مستحکم کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے اتر پردیش کے سابق چیف منسٹر اکھلیش یادو نے جوبلی ہلز میں واقع ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک خیر سگالی ملاقات تھی جس میں دونوں قائدین نے تازہ سیاسی حالات پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے روبے عمل لائے جانے والے ترقیاتی اور فلاحی پروگراموں کے بارے میں اکھلیش یادو کو واقف کروایا۔ اس ملاقات میں راجیہ سبھا کے رکن انل کمار یادو، سابق رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادو، راما گنڈم کے رکن اسمبلی راج ٹھاکر اور کانگریس کے سینئر لیڈر روہن ریڈی بھی موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت نے میٹرو ریل اور سٹی بس خدمات کو 2 بجے شب تک توسیع دینے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس قدم کا مقصد شہر بھر میں رات کو سفر کرنے والے افراد کے لیے محفوظ سفر کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ تلنگانہ رائزنگ ویژن کا یہ اہم پہلو ہے۔ طویل مدتی اسٹریٹجک منصوبے کے تحت حکومت حیدرآباد کو عالمی شہر رات کے وقت جنوبی ایشیا کا دارالحکومت بنانا چاہتی ہے۔ رات کے وقت معیشت اور شہری زندگی میں اضافے کے لیے سرکاری طور پر نائٹ زونز بنائیں گے۔ ان میں مادھا پور، گچی باؤلی، جوبلی ہلز، ٹینک بینڈ، پرانے شہر اور ایئرپورٹ کا رائڈر شامل ہے۔ ان مصروف علاقوں کے آر ٹی سی میٹرو کی خدمات میں توسیع کی جائے گی۔ ادارے سیاست اور سیاست ملت فنڈ کے زیر اہتمام شادی کے لیے موزوں رشتوں کو ایک چھت تلے 147واں دوبدو ملاقات پروگرام کل اتوار 14 دسمبر کو صبح 10 تا 4 بجے شام رائل ریجنسی گارڈن آصف نگر روڈ پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کی صدارت جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کریں گے۔ والدین و سرپرست سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ فوٹو اور بایو ڈاٹاز کی کاپیز لے کے آئیں۔ رجسٹریشن فیس 1,000 روپے مقرر کی گئی ہے جس کے ساتھ ہی کارڈ دیا جائے گا جس کی میعاد 1 سال تک رہے گی۔ اس پروگرام میں گریجویٹس بی کام، بی ایس سی، بی اے، پوسٹ گریجویشن، ایم اے، ایم کام، ایم ایس سی، ایم بی اے کے علاوہ ایم بی بی ایس، بی فارمیسی، ڈی فارمیسی، لیب ٹیکنیشینز، میڈیکل ڈپلوما ہولڈرز، لیب اسسٹنٹس کے علاوہ ایس ایس سی، انٹرمیڈیٹ اور دوسرے تعلیم یافتہ لڑکے و لڑکیوں کے رشتے رہیں گے۔ عقد ثانی معذورین اور تاخیر سے شادی کے لیے علیحدہ کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوبدو ملاقات پروگرام میں آن لائن رجسٹریشن کاؤنٹر بھی رہے گا۔ کمپیوٹر سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں ہر عمر کے افراد کو کمپیوٹر سیکھنا لازمی ہو گیا ہے، کیونکہ تیز بڑھتے ہوئے آج کے ماحول میں کمپیوٹر سے لا علمی سے دوری بنانا ضروری ہے اور کمپیوٹر سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ادارے سیاست نے کمپیوٹر کورسز کا آغاز عمل میں لایا ہے جس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ کوئی بھی افراد ان کمپیوٹر کورسز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے بھی کورسز عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں کمپیوٹر کورسز میں ایم ایس آفس وتھ ایڈوانس ایکسل، اکاؤنٹنگ پیکیجز، ٹیلی، جی ایس ٹی، فوکس، آٹو کیڈ، 2D 3D اسٹرکچر پلاننگ، ریوٹ،
स्पोकन इंग्लिश, फोटोशॉप, कोरोडा की ट्रेनिंग दी जा रही है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। बराए इनाम फीस के साथ ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978। लड़कियों और ख़वातीन के लिए खातून फैकल्टी भी अवेलेबल है।